اچانک مجھے رات کے واقعات یاد آ گئے۔ دن کی اس مدھم سی روشنی میں مجھے رات والے مناظر خواب یا خیال میں محسوس ہوئے۔ میں نے تابوت کو چھو کر دیکھا۔ اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہم، سراسر وہم۔ میں نے رات والے واقعات پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور پھر تابوت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ میری اس حرکت سے آغا اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن اس بار وہ بلا وجہ چیخا تھا۔ تابوت میں پڑی ہوئی لاش کا پنجر بالکل خستہ ہو چکا تھا، صرف کھوپڑی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، جبکہ پسلیاں اور ہاتھ کی ہڈیاں راکھ بن چکی تھیں۔ میں نے ہنس کر تابوت بند کر دیا۔ میرا خیال ہے رات کو ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ بکواس کرتے ہو ذکی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ہی طرح کا خواب دیکھیں؟ میں خاموش ہو گیا کیونکہ آغا کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اچانک میری نظریں آہنی دروازے کی طرف اٹھیں۔ دروازہ پاٹو پاٹ کھلا ہوا تھا۔ تابوت پر آخری نظر ڈالتے ہوئے ہم دونوں تہخانے سے باہر نکل آئے۔ باہر سنہری دھوپ پھیل چکی تھی۔ دروازے کے قریب مقبرے کی دیوار پر ایک پتھر لگا ہوا تھا۔ سردار کاخان، جو اپنی زندگی میں اتنا بڑا بد کردار اور اتنا خبیث تھا کہ گاؤں والوں نے دوسرے سردار کی مدد لے کر اس کو اور اس کے پورے خاندان کو قتل کروایا اور مظلوم لوگوں کو اس کی خباثت سے نجات دلائی۔ یہ تحریر اس پتھر پر لکھی ہوئی تھی جسے میں پڑھ کر بہت حیران ہوا۔ جب ہم واپس مکان پر پہنچے تو دن کے 9 بج چکے تھے۔ میری بیوی سائرہ دیوانوں کی طرح صحن میں پھر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ کیا ہوا سائرہ؟ یہ آپ کے بالوں کو کیا ہوا ہے ذکی؟ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بال سر پر موجود تھے۔ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ کیا کیا آپ نے راتوں رات؟ میں ڈر کر آغا کے کمرے میں داخل ہوا۔ آئینے کے سامنے جا کر میں نے خود بھی دیکھا کہ میرے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ میں نے آغا کی طرف دیکھا۔ اس کے سر کا تو ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ انتہائی حیرت کے عالم میں آغا میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ذکی تم نے تابوت کا ڈھکن کھول کر اچھا نہیں کیا۔ یقیناً رات کی تاریکی میں کراہنے والی روح اب تم سے انتقام لے گی، ورنہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ تمہارے بال سفید ہو جاتے اور میرے نہ ہوتے۔ سائرہ نے مجھ سے بہت پوچھا کہ رات ہم دونوں کہاں رہے، لیکن میں نے اسے کوئی تفصیل نہیں بتائی کیونکہ میں بلا وجہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو خود روح سے ڈر چکا تھا۔ میں خود نہیں چاہتا تھا کہ روح کا راز فاش ہو کر پھیلے اور واقعی وہ انتقام لینے کے لیے تابوت سے باہر نکل آئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ صرف ایک رات کے اندر اپنے سیاہ بالوں کو سفید دیکھ کر میرے دل و دماغ کی کیا حالت تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے فلم کی طرح مناظر میرے سامنے گزر گئے۔ پھر آغا نے مجھے بہت روکا، لیکن میں دوپہر سے پہلے ہی لوٹ گیا۔ 6 دن کے بعد میں نے اپنی چھٹی خود ہی ختم کر دی۔ میں چاہتا تھا یونیورسٹی جاؤں تاکہ مصروفیت میں اس رات کے واقعات میرے ذہن سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ میں معمول کے مطابق لیکچر دینے یونیورسٹی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو گئے اور 2 دن میں تابوت والے واقعے کو میں بھولنے لگا۔ 8ویں دن شام کے وقت ہم اپنے مکان کے صحن میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک میری بیٹی مونا اٹھ کر بالائی کمرے کی طرف جانے لگی۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں اپنا ہوائی جہاز لینے جا رہی ہوں جو آپ نے مجھے سالگرہ پر لا کر دیا تھا۔ ہوائی جہاز لے کر مونا 15 منٹ بعد بھی واپس نہیں آئی۔ مجھے اور سائرہ کو بازار جانا تھا، اس لیے میں نے سائرہ سے کہا کہ اوپر جا کر مونا کو بلا لاؤ، وہ غالباً اپنے کھلونوں سے وہیں کھیلنے لگ گئی ہوگی۔ میرے کہنے پر سائرہ اوپر گئی اور چند لمحوں کے بعد وہ دیوانوں کی طرح سیڑھیوں سے اتر کر میرے پاس آئی اور خوف زدہ لہجے میں بولی، مونا اوپر نہیں ہے۔ میں نے پورا کمرہ دیکھ ڈالا ہے، اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ مونا جب اس کمرے میں نہیں تھی تو وہ کہاں چلی گئی؟ کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو زینے میں کھلتا تھا اور ہمارے سامنے مونا اسی دروازے سے داخل ہوئی تھی۔ بالکل پاگلوں کی طرح میں بھی کمرے میں داخل ہوا، لیکن مونا وہاں ہوتی تو ملتی۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھیں، اس لیے یہ امکان بھی غلط تھا
کہ وہ کھڑکی سے نیچے گر گئی ہو۔ میں نے اور سائرہ نے مکان کا کونا کونا چھان مارا مگر مونا کا کہیں پتہ نہ چلا، نہ مکان میں، نہ پڑوسیوں میں، نہ محلے میں۔ میں گھبرا گیا۔ پھر میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا حلیہ نشر کر دیا۔ ہر طرف مونا کی تلاش شروع ہو گئی۔ میں نے مونا کی تمام تصاویر بھی پولیس کے حوالے کر دیں۔ سائرہ روتی رہی اور یہ کہتی رہی، ہائے میری مونا، وہ میرے سامنے اسی کمرے میں گئی تھی اور میں سچ کہتی ہوں کہ وہ اس کمرے سے باہر بالکل نہیں نکلی۔ غم و دیوانگی کے عالم میں رات کے 9 بج گئے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں انسپیکٹر عباس بول رہا ہوں، مجھے شہر کے مضافات سے ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ اب تھانہ نمبر 14 آ جائیں تاکہ ہم دونوں ساتھ چل کر اس لاش کو دیکھ لیں۔ سائرہ کو مکان میں روتا بلکتا چھوڑ کر میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر تھانے پہنچا اور وہاں سے انتہائی تیز رفتاری سے مضافاتی پولیس تھانے پہنچا۔ تھانے کا انچارج ہمارا منتظر تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اسٹریچر پر بچی کی لاش کپڑے میں ڈھکی ہوئی موجود تھی۔ میں لاش کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ تھانہ انچارج نے میرا شانہ پکڑ کر پوچھا، مسٹر ذکی، آپ کی بچی کب کھوئی تھی؟ آج شام 5 بجے کے قریب۔ تب تو آپ کو بیکار ہی زحمت ہوئی کیونکہ یہ بچی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ میرا اندازہ ہے اس بچی کو مرے ہوئے کم از کم 8 دن ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اس کے خط و خال پہچان میں ہی نہیں آتے۔ اس کا گوشت گل چکا ہے اور چہرے کے نقوش بدل چکے ہیں۔ تھانہ انچارج کا یہ جملہ سن کر مجھے عارضی تسلی ہوئی، لیکن کوشش کے باوجود میں لاش دیکھنے کے لیے اپنا ارادہ نہ روک سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش کا کپڑا ہٹایا، پھر جیسے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل گئی، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، مونا میری بچی، اور میں اسی جگہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں مکان کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر سرہانے اور انسپیکٹر عباس میرے بائیں طرف کھڑا تھا۔ سائرہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ کی بے ہوشی کے بعد ہمیں آپ کی زوجہ کو شناخت کے لیے بلانا پڑا کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لاش آپ کی بچی کی ہو سکتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق وہ لاش واقعی 8 دن پرانی تھی، لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب آپ کی بیوی نے بھی لاش شناخت کر ڈالی۔ بہرحال اس وقت وہ ہسپتال میں ہیں اور ابھی تک ہوش میں نہیں آئیں۔ میں جواب دینے کے بجائے خاموش رہا اور چھت کی طرف گھورتا رہا۔ مسٹر ذکی، خدا کے لیے بتائیں کہ یہ کیا بھید ہے؟ ہمارے خیال میں 2 ہی باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نے اور آپ کی گھر والی نے شدت غم کی وجہ سے لاش کی غلط شناخت کی ہے، یا پھر آپ کی بچی 8 دن پہلے گم ہو چکی تھی اور آپ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں کروائی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بچی کی موت دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اور لاش پر کسی چوٹ یا مار پیٹ کا نشان نہیں ہے۔ انسپیکٹر عباس، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ لاش مونا کی تھی اور مونا آج شام 5 بجے تک میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اسپتال سے سائرہ کی خبر آ گئی کہ وہ مر چکی ہے۔ مونا کے بعد سائرہ کا غم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ صرف 16 گھنٹے میں میرا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ مونا میرے سامنے بلائی کمرے میں کھلونا لینے گئی تھی، لیکن 4 گھنٹے بعد اس کی لاش گھر سے 8 میل دور ملی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس کو مرے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ سائرہ بے ہوش ہوئی تو اس کی آنکھ پھر قیامت تک بند ہو گئی۔ اگلے ہفتے تک میں مکان میں پڑا رہا۔ بے شمار طالب علم، یونیورسٹی کے پروفیسر، میرے دوست اور رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ سب نے مجھے سمجھایا، تسلی دی، لیکن میں دن رات قبرستان کی اس خوفناک رات پر غور کرتا رہا اور میری الجھنیں بڑھتی ہی گئیں۔ اس طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک دن شام کو ٹھیک شام 5 بجے، جب مکان میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے اسی بلائی کمرے میں جہاں سے مونا گم ہوئی تھی شور کی آواز سنی۔
ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پلنگ گھسیٹ رہا ہو۔ میں صحن میں آیا اور اوپر جانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے بستر لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ اوپر سے پلنگ بھی لڑکھا دیا گیا، اور پھر جیسے اوپر کے کمرے سے پڑی چیزوں کی بارش ہونے لگی۔ کپڑے، ٹیبل لیمپ، میز، کرسیاں، جوتے، کتابیں سب نیچے برسنے لگیں۔ میں صحن میں کھڑا آنکھیں پھاڑ کر بالائی کمرے کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غصے میں پاگل ہو کر ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیزوں کی بارش بند ہو گئی۔ پھر میں بے تحاشا اوپر بھاگا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی تکتا رہ گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی سامان، یہاں تک کہ دیواروں کی تصویریں اور کھڑکیوں کے پردے تک نوچے جا چکے تھے۔ اچانک میری نگاہ فرش پر پڑی، اور پھر سر سے پاؤں تک میرے جسم میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فرش پر جگہ جگہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا، اور کمرے میں وہی کہکہے بلند ہو رہے تھے جو میں نے اس رات قبرستان کے تہ خانے میں سنے تھے، مردانہ کہکہے بھی اور نسوانی چیخیں بھی۔ صبح کے وقت جب مسٹر زکی کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسٹر زکی اپنے پلنگ پر مردہ پڑے تھے، اور یہ کہانی جو آپ نے ابھی سنی ہے یہ ایک تحریر کی صورت میں ان کی میز پر موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ مسٹر زکی کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی